السلام علیکم، خواجہ ولاگز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں مسجد مشعر الحرام، جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد صرف حج کے دن میں ایک رات کے لیے کھلتی ہے۔ یہاں پر عرفات سے واپسی پر حاجی قیام کرتے ہیں اور یہاں عشاء کے وقت پر دو نمازیں مغرب اور عشاء ملا کر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ سنت موقدہ ہے پر واجب ہے۔ اس جگہ کا ذکر قرآن پاک میں مشعر الحرام کے نام سے موجود ہے اور اسی نام سے اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے۔ بعض علماء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی وادی مشعر میں ہی پیش آیا۔ اس کا پہلے نام مخمص تھا اور قرآن پاک میں اس کو مشعر کے نام سے بلایا گیا اور اس کے بعد اس کو وادی مشعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد نمرہ سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بعض علماء کے قریب یہاں پہ رات کا قیام کرنا قیام اللیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات میں حقوق اللہ اور یہاں پر حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد مشعر الحرام ہے، لیکن اس کو مزدلفہ مسجد اور 2 مینار مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مسجد کے صرف 2 مینار ہیں۔ بعض علماء کے قریب پورا مزدلفہ کا علاقہ تھا جہاں پہ ابرہہ آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے کنکریاں برسائیں اور وہی کنکریاں جو حاجی ہیں جمع کرتے ہیں اور شیطان کو رمی کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور بعض کے قریب یہ صرف یہ والا علاقہ تھا، مشعر کا علاقہ تھا جہاں پہ ابرہہ والا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ کو ڈھانے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ جیسے لوگ خانہ کعبہ جا کر حج کرتے ہیں ویسے ہی گرجا کی طرف آئیں اور اس کا بھی حج کریں۔ مکہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں آ کر یمن گیا اور گرجا گھر جا کر گند و غلاظت پھیلایا۔ ابرہہ نے جب یہ سنا تو طیش میں آ کر ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچ کر اس نے مکہ والوں کے اونٹوں اور مویشیوں پر قبضہ کر لیا، جس میں 200 اونٹ عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے بھی تھے۔ جب عبد المطلب کو معلوم ہوا تو گفت و شنید کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ کعبہ کے متولی اور قریش کے سردار آئے ہیں تو ملاقات کے لیے خیمہ میں بلایا اور دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل اور روب دار آدمی ہے اور ان کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال ٹپک رہا ہے۔ ابرہہ مرعوب ہو گیا۔ ابرہہ نے استقبال کیا اور اپنے برابر بٹھایا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے مویشی تو آپ کے لوگ لے آئے ہیں، ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ آپ سردار قریش ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے آیا ہوں اور آپ نے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا میں کعبے کو ڈھا کے آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اور اس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور خدا جانے، آپ سے صرف سفارش کرنے والا ہوں۔ اس نے جانوروں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور آپ نے اپنے جانور لیے اور مکہ واپس آ گئے۔ مکہ والوں کو ان کے جانور واپس کیے اور کہا کہ اپنے مال مویشی لے کر پہاڑوں کا رخ کر دو اور مکہ خالی کر دو، اور خود خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر خوب روئے اور اس طرح مانگا، اے اللہ، بے شک ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے اور صلیب کی پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ بھی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلے گئے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر اس مقام تک پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جو کہ بہت بڑا تھا اور اس کا نام محمود تھا اور ہاتھیوں کا سردار تھا، وہ بیٹھ گیا اور وہ ہر طرف چلتا تھا پر کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا۔ اور تبھی قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوئے۔ یہ ابابیلوں کے جھنڈ تھے اور ان میں ہر پرندے کے پاس 3 کنکر موجود تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور انہوں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ ایسے کنکر تھے جو کسی پر پڑتے تو اس کو چیرتے ہوئے دوسری جانب سے نکل جاتے تھے۔ ابرہہ کا یہ انجام دیکھ کر حضرت عبد المطلب پہاڑ سے اترے اور رب کا شکر ادا کیا
اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ مختلف علماء میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلافات ہیں، لیکن اوورآل اس علاقے کی ہسٹری کے بارے میں بس 2 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے کا لے کے تقریباً تمام علماء ہی اس کی ہسٹری پر متفق ہیں۔ اس پورے علاقے کو لیا جائے تو اس پورے علاقے کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ موجود ہے۔ ایک دفعہ حاجیوں کے لیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 198، جس کا ترجمہ ہے تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، اور دوسری دفعہ سورۃ فیل میں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ویڈیو پسند آئے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔